آنکھ جب سوتی ہے تو کھلتے ہیں دروازے، خواب ایک پل دے خوشی ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایک مرتبہ پھر مدنی چینل کا بہت ہی خوبصورت پروگرام خوابوں کی تعبیریں کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر ہے۔ جی ہاں، آپ سب کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکات پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک حدیث پاک عرض کرتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کریم اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور فرمایا کہ جو مجھ پر 100 مرتبہ دن بھر میں درود پاک پڑھنے والا ہوگا، اللہ کریم ایسے شخص کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام میں ہمارے ساتھ استاد محترم مولانا اسد عطاری مدنی صاحب شامل ہوا کرتے ہیں، اور ان سے ہم جانا کرتے ہیں آپ کے خوابوں کی تعبیریں۔ سیدی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، خوش آمدید۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اسد بھائی کیسے ہیں آپ؟ صحت کیسی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کو ہنستا رکھے۔ استاد محترم، میں آغاز میں کچھ مدنی پھول حاصل کیا کرتا ہوں، اور آج ہمارے پاس ایک بہت پیاری کتاب ہے رفیق الحرمین، اور اس کے حوالے سے بھی کچھ مدنی پھول ہمیں آپ ارشاد فرمائیے گا، اور آغاز میں چند کلمات آپ ادا فرمائیں، پھر انشاءاللہ ناظرین کے سوالات شامل کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ رفیق الحرمین بالخصوص جو حج پر جانے والے ہیں ان کے لیے ایک بہترین تحفہ ہے۔ 2 کتابیں ہیں، رفیق المعتمرین اور رفیق الحرمین۔ صحیح۔ تو جو عمرے پہ جاتے ہیں ان کے لیے پہلی کتاب، اور جو حج پر جاتے ہیں ان کے لیے دوسری کتاب۔ بڑی ہی مفید ہے، قدم قدم پر رہنمائی ہے، امیر علیہ سنت کے اپنے تجربات ہیں، اپنے ایکسپیرینسز ہیں، تو اس کو ضرور حاصل کریں۔ اگر آپ نہیں جا رہے تو پھر بھی حاصل کریں، اور ایسے حجاج کرام جو اس سال حج کی سعادت حاصل کر رہے ہیں ان تک آپ پہنچائیے۔ آپ نہ گئے، آپ کی کتاب پہنچ جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ کیا بات۔ اور اس کے برکت سے ہو سکتا ہے آئندہ سال آپ کو بھی حاضری نصیب ہو۔ آئیے بڑھتے ہیں سوالات کی جانب، اور دیکھتے ہیں آج آپ نے کس طرح کے کیا کیا سوالات ہم تک پہنچائے ہیں۔ عبدالرزاق عطاری عرض کر رہا ہوں، خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے عزیز تھی کہ اکثر و بیشتر خواب میں ڈر جانا یہ کس چیز کی علامت میں سے ہے؟ ہم نے سنا ہے اپنے بڑوں سے بسا اوقات کہ یہ جو ہے وہ کمزوری کی علامت میں سے بھی ہوتا ہے، یا واقعی کوئی اس کی تعبیر بنتی ہے، تو اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں کوئی۔ ماشاء اللہ۔ جی حضور کیا فرمائیں گے؟ بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ فزیکل کمزوری ہو تو وہ بندہ چونکہ ذہنی طور پر بھی کمزور ہوتا ہے اور اس طرح کا کوئی خواب نظر آ جائے، صحیح۔ لیکن بہت مرتبہ یہ شیطان کی جانب سے بھی ہوتا ہے۔ شیطان مسلمان کو، بندے کو پریشان کرنا چاہتا ہے، صحیح۔ یہ بھی ایک سبب ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ہمارے خیالات، ہمارے جو سوچیں ہیں وہ بہت زیادہ اس میں کار فرما ہوتی ہیں۔ صحیح۔ تو یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ اپنے خیالات کو منتشر ہونے سے بچائیں، اور اس طرح کی چیزوں سے، اس طرح کی خبروں سے اپنے آپ کو دور رکھیں جو آپ کے لیے پریشانی کا باعث ہو سکتی ہوں۔ تو انشاءاللہ عز و جل عافیت کا معاملہ ہوگا۔ بہرحال خواب جب بھی اس طرح کا دیکھیں جس سے آپ پریشان ہو رہے ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ صحیح۔ مزید سوال دیجیے گا۔ میں نے خواب میں سونا دیکھا ہے، اور وہ سونے کو میں نے ہاتھوں میں بھی اٹھایا ہے۔ سونے کو خواب میں دیکھنے کا کیا مقصد ہے، یہ تعبیر معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ کیا مقصد ہے حضور خواب میں دیکھنے؟ سونا دیکھنا مرد کے لیے اچھا نہیں ہے، بہتر نہیں ہے۔ اس کی جو اکثر تعبیریں ہیں وہ اچھی بیان نہیں کی گئیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ پاک اس خواب کے برے اثر سے محفوظ فرمائے۔ غم کی یہ
نشانی ہوتی ہے, علامت ہوتی ہے. تو کسی بھی طرح کا غم ہو سکتا ہے, دعا کریں گے تو انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا. ٹھیک ہے. ایک سوال ہے, کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ہاتھی آیا ہے, خواب میں یہ دیکھا ہے کہ ہمارے گھر میں ہاتھی آیا ہے, گھر والوں کو اس نے کچھ نہیں کہا لیکن کچھ نہ کچھ چوری کر کے جو ہے وہ گھر سے لے جاتا ہے, تو یہ ان کا خواب ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ اس پر آپ کچھ ارشاد فرمائیں, کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ ویسے تو یہ کافی ڈیٹیل طلب ہے, ٹھیک ہے, اس میں تفصیل جو ہے وہ درکار ہوگی. البتہ ہاتھی کا دیکھنا یہ کسی بڑے اور طاقتور شخص کی دلیل ہوتی ہے. اب اس کا گھر سے کچھ لے کے جانا تو ہو سکتا ہے کسی بڑی شخصیت کی جانب سے انہیں نقصان کا اندیشہ ہو. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کرے اور اپنے معاملات کو, خاص طور پر اپنے جو تعلقات ہیں لوگوں کے ساتھ, ان کو مزید بہتر کریں. صحیح. اور غور کریں کہاں پر کوئی نقصان کا باعث ہو سکتا ہے تو اس کے معاملے میں کانشیس رہیں. راہ خدا میں صدقہ کرنا بھی انشاءاللہ بہت زیادہ مفید ہوگا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. حضور ایک اور میسیج ہے, یہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اکثر میرے شوہر جو ہے وہ مجھے چھوڑ جاتے ہیں اور ہم دونوں روتے ہوئے بھی دکھائی دے رہے ہوتے ہیں, اس کی تعبیر بتا دیں, بہت پریشان ہوں میں. پریشان نہیں ہونا چاہیے, ظاہری اسباب پہ غور کرنا چاہیے. بعض اوقات گھر میں ایسی ناچاکی ہے, ایسی دوریاں ہیں, ایسی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے, ایسی صحیح. معاملات اچھے نہیں چل رہے ہوتے, تو اس طرح کے خواب نظر آ جاتے ہیں. تو سب سے پہلے تو اپنے جو ظاہری ہمارے گھر کے معاملات ہیں اس پر غور کریں. اگر وہاں پر کوئی کشیدگی ہے, کوئی ایسا معاملہ ہے تو اسے دور کریں, اچھے انداز پر گھر کے معاملات کو آگے چلائیں. بقیہ اس کی بنا پر یہ ضرور نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ معاملات خراب ہی ہوں گے یا کوئی ایسی دوریوں والی صورت ہوگی. صحیح. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں, اور گھر میں خیر و برکت کے لیے جو وظائف ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں اختیار کرنے چاہیے. اور بہت دفعہ ہماری اپنی کوتاہیاں, ہماری اپنی کمزوریاں, معمولی باتوں پر لڑائی جھگڑے اور اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ ہمیں ڈیمیج کرتے ہیں. صحیح. اور جب بندہ ذہنی طور پر پریشان ہوتا ہے, گھر کے اندر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں, تو پھر خواب بھی اس طرح کے نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ اپنے گھر کے معاملات کو درست کریں, اور اگر ایسا کوئی میٹر نہیں ہے تو پھر اس کو آپ اگنور کریں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتی رہیں. اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے. گھرم کا گہوارہ کیسے بنے, امیر علیہ سنت کی ایک VCD ہے اور انٹرنیٹ پہ بھی اویلیبل ہو جائے گی, غالباً یوٹیوب پر بھی مل جائے گی, ورنہ dawatIslami.net پر جو ہمارا ویڈیو سیکشن ہے اس میں جو VCDs وغیرہ ہیں ان کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کو اویلیبل ہوں گی. تو یہ بڑی ہی پیاری اور بڑی زبردست ایک کویسچن آنسر کا یہ سیشن ہوا تھا, کافی پرانا ہے لیکن بہت ہی شاندار, اور گھریلو جھگڑوں سے بچنے کے لیے, گھریلو معاملات کو بہتر کرنے کے لیے بہت زیادہ یہ مفید ثابت ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, مزید کال دیجیے. میری وائف نے دیکھا رات خواب میں, مطلب صبح کے وقت نئے کپڑے جو ہے وہ دیکھ رہی ہے, بہت پیارے پیارے اچھے. یہ ذرا مہربانی کریں, تھوڑا سا بتا دیں ہمیں. جی حضور. کوئی خاص تعبیر نہیں ہے. روٹین میں عورتوں کو نئے کپڑوں سے, اجلے کپڑوں سے ظاہر ہے رغبت رہتی ہے. ہاں جی. اور روٹین میں گھر میں آتے بھی رہتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک روٹین کی چیز ہے, ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں ہوا کرتی. ٹھیک ہے جی, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن خوش ہوں حضور, یہ اس پر یہ نہیں. ہاں, خوش ہونے میں حرج نہیں ہے, ویسے کوئی پریشانی کا معاملہ تو نہیں ہے. اچھے کپڑے ہی دیکھیں, کوئی ایسا میٹر نہیں ہے, ویسے وجہ نہیں ہے کہ پریشان ہو جائے. اصل میں جس کی ریکویسٹ گئی ہے, جس کے پاس جائے گی, شوہر ہے جس نے خرید کر دینا, تو وہ پریشان نہ ہو کہ مجھے نئے کپڑوں کے جو ہے وہ کہیں لے کر دے دینا پڑ جائے. بہرحال اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے. کال دیجیے. میں نے اپنے پیر صاحب کو خواب میں دیکھا ہے اور اپنے پیر صاحب کے ساتھ ہوں, اور پیر صاحب عیدی عطا فرما رہے ہیں, اور ان کے ساتھ ساتھ مجھے بھی عیدی دی ہے. میں نے یہ خواب دیکھا ہے. کیا فرمائیں گے حضور؟ کسی بھی جامع شرائط پیر کی خواب میں زیارت کرنا یہ باعث برکت ہوتا ہے مرید کے لیے. ہاں جی. سعادت کی بات ہے, اور ان کا کچھ خوشی میں دینا, ظاہر عیدی کوئی دیتا ہے تو خوشی میں ہی دیتا ہے. ہاں جی. تو مرید کے لیے ایک اچھا سائن ہے, پیر سے محبت کی بھی علامت ہے, اور پیر کی توجہ ملنے کی بھی یہ دلیل ہے. تو اللہ پاک کا شکر ادا کریں اور اپنے پیر صاحب کی مزید اطاعت کریں, اور جس طرح وہ چاہتے ہیں اس طرح اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق گزاریں گے تو انشاءاللہ مزید بہتری ہوگی. ٹھیک ہے.
مزید کال دیجیے۔ میرا نام محمد اسد ہے۔ خوابوں کی تعبیر میں میرا سوال یہ ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ دو میرے پرانے دوست جو ہیں میری طرف بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں، اور مجھے ایسا فیل ہوا کہ وہ مجھے جو ہے نقصان پہنچا دیں گے، تو قریبی میں نے ایک چاقو پڑا ہوا دیکھا، تو میں نے ان کو شدید زخمی کر دیا، تو اس کی کیا تعبیر ہوگی، ارشاد فرما دیجیے۔ خواب میں خود کو ڈیفینسو موڈ میں دیکھ رہے ہیں حضور؟ اللہ خیر فرمائے، یہ تو اٹیکنگ موڈ میں نظر آ رہے ہیں۔ ہاں جی۔ تو اگر اب بھی وہ آپ کے دوست ہیں تو ان کے لیے بھلائی ہی سوچیں، اور کوئی بھی نیگیٹو سوچ ذہن میں نہیں ہونی چاہیے۔ شیطان بعض اوقات دوستوں میں، رشتہ داروں میں، قریبی لوگوں میں اس طرح کی چیزیں کر کے دوریاں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ صحیح۔ کمزور لوگ اس طرح کا خواب دیکھ کر یہ ذہن بنا لیتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیوں دشمنی کرنا چاہ رہا ہے۔ ہاں جی۔ صرف خواب کی بنیاد پر کسی پر الزام لگانا یا کسی کے بارے میں ایسی بدگمانی کرنا، یہ اس کی اجازت نہیں ہے، اس کی طرف خیال نہ کریں۔ ہاں البتہ ظاہری اسباب کے اعتبار سے اگر واقعی کسی کے ساتھ آپ کی اونچ نیچ ہے اور جھگڑا ہے، کوئی ایسا معاملہ ہے، تو ایک احتیاط کرنا، اپنی حفاظت کے لیے اقدامات کرنا، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن ایسا کوئی میٹر ہی نہیں ہے، ایسا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، اور واقعی وہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک رکھتا ہے جس کو آپ اپنا دوست کہہ رہے ہیں، تو صرف اس خواب کی بنیاد پر اس کے بارے میں کوئی نیگیٹو ذہن نہ بنائیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے رہیں، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس طرح کی چیز اپنے دوست سے شیئر بھی نہ کریں۔ خام خواہ اس کے ذہن میں بھی کوئی نیگیٹو سوچ آ سکتی ہے یا وہ پریشانی کا شکار ہو سکتا ہے، بس اپنے تک رکھیں اور اس کو کسی دوست کے ساتھ ڈسکلوز نہ کریں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، اور ظاہری اسباب کے اعتبار سے اپنے تعلقات کو، اپنے اٹھنے بیٹھنے کو، اپنے انٹریکشن کو مزید بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ حضور میسیجز کے ذریعے سے بھی جو ہے وہ سوالات ہم تک پہنچ رہے ہیں، اور یہ صاحب ہیں، انہوں نے خواب میں پکا ہوا گوشت کھاتے ہوئے بھی دیکھا ہے، اور گوشت کو تقسیم کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے، اور یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ خواب میں دیکھنا اس طرح سے کیسا ہے؟ یہ خواب میں گوشت کا دیکھنا اگر حلال جانور کا ہے اور پکا ہوا ہے تو بہت اچھا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر تنگ دستی تھی تو اللہ پاک کی رحمت سے رزق میں وسعت نصیب ہوگی اور آسانیاں ہوں گی، تو بڑا اچھا خواب ہے۔ اللہ پاک آپ کو اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے۔ خواب میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہوئے خود کو دیکھنا اور سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے یہ دیکھنا، اس کے بارے میں بھی کچھ ارشاد فرمائیے۔ دونوں ہی مبارک ہیں۔ ہاں جی۔ اور سورہ فاتحہ کی بالخصوص جو تعبیریں ہیں ان میں سے اگر کوئی بیمار دیکھتا ہے تو اللہ پاک اسے شفا عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی کسی تنگی میں، کسی پریشانی میں، کسی مصیبت میں گرفتار ہے تو اللہ پاک کی رحمت سے اسے اس کیفیت سے چھٹکارا نصیب ہوگا۔ تو اس طور پر بڑا اچھا خواب ہے، تو سورہ فاتحہ کا پڑھتے ہوئے دیکھنا یا اس کی زیارت کرنا یہ بہت ہی مبارک ہے۔ ماشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں قرآن سے محبت بھی عطا فرمائے، اور ایک مومن کے لیے اس کا ہونا ضروری بھی ہے، اور کچھ نہ کچھ جو ہے وہ آپ اپنے ایام میں، دن بھر میں قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیے، بھلے چاہیں تو ایک صفحہ ہی صحیح، ایک پیج ہی صحیح، ڈیلی کا کچھ نہ کچھ جو ہے آپ تلاوت قرآن جو ہے وہ کرنے کی نیت بھی کیجئے، اور جو کرتے ہیں ماشاءاللہ وہ مزید بڑھا دیں اس کو، اور جو نہیں کرتے ہیں، محروم ہیں اس سعادت سے، تو وہ قرآن کریم کی تلاوت والی یہ سعادت جو ہے اسے ضرور جو ہے وہ حاصل کیجئے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کی برکت سے آپ کو دلی سکون بھی ملے گا، آپ کو اطمینان بھی ملے گا۔ بہت ساری پریشانیاں ہیں، بہت سارے جو دوست احباب کبھی ہمیں ملتے ہیں تو ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ سکون نہیں جو ہے وہ ایک ہے، بڑی بے چینی سی ہے۔ تو اس معاملے کے اندر قرآن کریم کی تلاوت جو ہے یہ آپ کی مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اس کا جو ہے وہ اس کی قرات کیجئے، لیکن ساتھ میں یہ نیت بھی ہو کہ اس کے جو ہے وہ دیگر فوائد بھی ہمیں ملیں گے، تو انشاءاللہ یہ آپ کو اس کی برکتیں جو ہے وہ حاصل ہوں گی۔ تو نیت کیجئے کہ قرآن کریم کی روزانہ تلاوت کرنے کا انشاءاللہ ہم اپنا معمول بنائیں گے۔ مزید کال دیجئے۔ میرا نام عثمان ہے، میں واقعہ سے عرض کر رہا ہوں۔ والدہ نے یہ خواب دیکھا ہے، ہم سارے حج پہ جا رہے ہیں، جہاز میں بیٹھے ہوئے۔ حج کے ایام ہیں حضور، اور یہ خواب دیکھا ہے۔ بہت ہی مبارک ہے، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، اچھا خواب ہے، اور مدینے سے، مکے سے محبت کی علامت ہے۔ اور حج کون مسلمان ایسا ہوگا کہ جو نہ کرنا چاہے؟ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے کہ وہ بار بار حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرے، تو بہت ہی مبارک ہے۔
اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے رہیں، اسباب کے لیے کوشش بھی کرتے رہیں، انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا۔ جی مزید کال دیجیے۔ ایک بار اچانک میرے کو یہ خواب آیا کہ مجھے موت اچانک آئی، اور میرا نام مدثر ہے، میں نے اپنا خواب میں نام بولا مدثر جلدی کلمہ پڑھا، اور کلمہ جیسے ہی پورا پڑھا ہوں مجھے موت آ گئی ہے۔ پھر 15 سے 20 دن بعد، ایک مہینے بعد یہی خواب آتا ہے کہ مجھے جکڑ لیا گیا ہے۔ اس بیچ میں یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو 2 بار پڑھتا ہوں، اور اس کے بعد پورا کلمہ پڑھتا ہوں اور مجھے موت آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، کیا فرمائیں گے حضور؟ دیکھیے اس کے 2-3 اسباب ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ایک تو ہو سکتا ہے بندہ موت کے خوف میں رہتا ہو، یا اس طرح کے معاملات میں کسی ایسے ماحول میں رہتا ہو، ایسی خبروں کو دیکھتا یا سنتا ہو، یہ بھی ایک سبب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور بعض اوقات یہ اللہ پاک کی جانب سے بندے کے لیے ایک تنبیہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور آخرت کی تیاری کرے۔ صحیح۔ البتہ یہ ضرور نہیں ہوتا کہ اس طرح کا خواب دیکھا ہے تو اب عنقریب موت ہی آنی ہے۔ موت بعض صورتوں میں بندے کے لیے چھٹکارے کی بھی علامت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو جب آنکھ کھلی ہوگی تو بڑا سکون ملا ہوگا، اور یہ ہو سکتا ہے شکر ادا کیا ہو کہ یہ حقیقت میں نہیں تھا، ہاں جی، تو میرے پاس ابھی بھی موقع ہے۔ صحیح۔ تو حقیقت بھی ہو سکتی ہے، کسی کے بھی ساتھ ہو سکتی ہے، لیکن ایک مسلمان کے لیے اس میں ایک تنبیہ اپنے لیے بندہ رکھے اور ایک موٹیویشن لے کے اللہ پاک نے مجھے ایک اور موقع دیا ہے۔ صحیح۔ اگر واقعی اس وقت میرا انتقال ہو جاتا تو میری گزشتہ زندگی میں جو معاملات ہیں اس پہ بندہ اپنا احتساب کرے۔ تو ماشاءاللہ آپ نے آنکھ بھی کھولی، ہمیں کال بھی کی، تو موقع ہے اب اللہ پاک کی بارگاہ میں مزید رجوع کریں، وہ نیکیاں جو آپ نہ کر پائے ان کو کرنے کی کوشش کریں، اچھے ماحول کی طرف جو ہے وہ اپنے آپ کو مزید راغب کریں۔ صحیح۔ تو انشاءاللہ بہتری کا سامان ہوگا۔ البتہ درازی عمر بالخیر کی دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور اس نیت کے ساتھ اللہ کی راہ میں صدقہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ صدقہ بلاؤں کو بھی ٹالتا ہے اور عمر میں بھی برکت اللہ پاک عطا فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، مزید کال دیجیے۔ میرا نام محمد عمران ہے اور میں لاہور سے بات کر رہا ہوں، اور خواب یہ ہے کہ میں سمندر کے کنارے کھنڈر ہوتے ہیں، ادھر اکیلا گھوم رہا ہوتا ہوں پورے جنگل میں، اور جو ہے ادھر ایک درخت ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ کوئی انسان ہوتا ہے، نہ کوئی پرندہ ہوتا ہے، نہ کوئی اور گھر ہوتا ہے، نہ ہی کوئی اور درخت ہوتا ہے۔ یہی خواب مجھے 3 سے 4 دفعہ آیا ہے، سیم ٹو سیم۔ کیا فرمائیں گے حضور ان کے خواب کے بارے میں؟ اس میں خواب دیکھنے والے کی ڈیٹیل درکار ہوگی کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کیسا ہے، اس کی مصروفیات کیسی ہیں۔ صحیح۔ اصل میں اپنے آپ کو بیابان میں دیکھنا یہ کئی اعتبار سے مختلف ہوتا ہے۔ بعض صورتوں میں یہ دنیا سے بے رغبتی کی بھی علامت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور بعض صورتوں میں یہ بھٹکنے کی بھی علامت ہوتی ہے۔ تو بہرحال بندہ اپنے ماحول پہ غور کرے، صحیح، اپنے اٹھنے بیٹھنے پر، سوچنے پر، بولنے پر، دیکھنے پہ، کس کو پڑھتا ہے، کس کو سنتا ہے، اس اعتبار سے بھی غور کرے، ٹھیک ہے، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں استقامت کی اور صراط مستقیم پر چلنے کی دعا کرتا رہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ حضور خواب یہ ہے کہ ام احمد ہیں اور کہتی ہیں کہ خواب میں میں یہ دیکھتی ہوں کہ ابو جان مجھے بلاتے ہیں اور بار بار جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے روزانہ آ کر ملا کرو۔ ابو جان کا انتقال ہو چکا ہے، میرا گھر جو ہے وہ کافی دور ہے، میں ان سے نہیں مل سکتی، شادی شدہ ہوں، بچے بھی ہیں۔ ان کا ابو جان کا بار بار بلانا یہ پریشان کن ہے، کیا کیا جا سکتا ہے، کیا رہنمائی کر سکتے ہیں؟ انتقال ہو گیا نا والد صاحب کا۔ دیکھیے عورتوں کو قبرستان جانا تو ویسے منع ہے، اگر آپ قریب بھی ہوتی تب بھی ظاہر ہے آپ کو یہ اجازت تو نہ ہوتی کہ آپ قبر پر جا کر ملاقات کریں۔ اور مردے کا خواب میں آنا اور اس کا بلانا ایک محبت کی علامت ہے۔ بیٹی کے ساتھ باپ کو محبت ہوتی ہے، بیٹی کو اپنے والد سے محبت ہوتی ہے، تو وہ ایک انٹریکشن ہے ظاہر ہے، اور وہ ایک طویل عمر کا حصہ گزارا ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے اظہار محبت کرنا اور اپنی طرف بلانا یہ ایک نیچرل چیز ہے جو بچپن سے انسان کے ذہن میں ہوتی ہے۔ تو جب دنیا سے چلے جاتے ہیں والدین تو بندے کو اس طرح کے خواب نظر آ جاتے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ ظاہری اعتبار سے ملاقات تو ممکن نہیں ہے، ظاہر ہے دنیا سے چلا گیا، اور نہ ہی عورت کو قبر پر جانے کی یا قبرستان جانے کی اجازت ہے۔ تو یہی عرض کروں گا کہ اپنے والد صاحب کے لیے ایصال ثواب کرتی رہیں، ان کے لیے دعا کرتی رہیں۔ جب دنیا سے کوئی چلا جاتا ہے تو اس کے لیے جو بہترین تحفہ ہے جو ہم پیش کر سکتے ہیں
وہ دعا ہے، ایصال ثواب ہے، کوئی بھی نیک کام ہے جو آپ کرتی ہیں اور اس کا آپ ثواب اپنے والد صاحب کو ایصال کرتی رہیں، انشاءاللہ عز و جل ان کے لیے قبر میں عافیت کا سامان ہوگا، بہتری کا سامان ہوگا، اور اسے آپ کو بھی دلی سکون اور اطمینان نصیب ہوگا. تو دعا کرتی رہیں. مزید کال دیجیے. محمد طارق اتاری، سیکیورٹی سپروائزر. عرض یہ ہے کہ اسد بھائی، سنا ہے جو سوچتے ہیں وہی خواب میں آتا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ کیا سچ ہے؟ ہمیشہ ایسا ہو ضروری نہیں، ہاں جی. لیکن بارہا ایسا ہوتا ہے کہ ہماری جو سوچ ہوتی ہے وہ ہمارے خواب کی شکل میں ہمیں نظر آتی ہے. صحیح. جو ہم سوچتے ہیں وہ اثر میں ہمارے لاشعور کے اندر یوں کہیے کہ جمع ہوتا رہتا ہے. جب انسان سو جاتا ہے تو اس کے جو باطنی حواس ہیں وہ ایکٹیو ہوتے ہیں. ٹھیک. پرانے خیالات، ہماری سوچیں، انسان کے رجحانات، یہ سب اس کے خوابوں پر بالکل اثر ڈالتے ہیں. اسی لیے جن کی سوچیں زیادہ پاکیزہ ہوتے ہیں تو ان کے خواب بھی زیادہ اچھے اور سچے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ. ناظرین، پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، اور اس میں ہم آپ کے لیے لایا کرتے ہیں ایک دلچسپ معلومات پر مشتمل ایک خوبصورت پیکیج. اور کیا پیکیج ہے، کیا تفصیلات ہیں اس کی، آئیے مل کر دیکھتے ہیں، اور انشاءاللہ جب پروگرام میں دوبارہ واپس آئیں گے تو مزید آپ کے سوالات کو شامل کریں گے. خوابوں کی تعبیریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ناظرین، وقت ہوا ہے آج کے سیگمنٹ کا، اور آج بھی ہم ایک خواب سننے کی سعادت حاصل کریں گے. بزرگوں کے خواب بڑی برکتوں والے ہوتے ہیں. بعض اوقات اولیاء کرام کو اللہ پاک خواب کے ذریعے مستقبل میں آنے والے کسی واقعے کی خبر ارشاد فرماتا ہے، اور بعض اوقات کسی بڑے رونما ہونے والی ایسی شے کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جو اس زمانے کے لوگوں کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہوا کرتی ہے. ایسا ہی ایک خواب امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مکہ پاک میں جب ہم موجود تھے تو میری پھوپھی جان نے مجھے بتایا کہ میں نے ایک خواب دیکھا، اور اس خواب میں فلاں شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ آج دنیا میں جو سب سے بڑا عالم ہے اس کا انتقال ہو گیا. آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ خواب بیان کیا گیا اور معلومات کی گئیں تو معلوم ہوا کہ حضرت مالک بن انس رحمت اللہ تعالی علیہ کے انتقال کا وہی دن تھا. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات خواب کے ذریعے کسی واقعے کی خبر بھی دی جاتی ہے، اور اللہ پاک کے نیک بندوں کے جو خواب ہوتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں، اور اللہ پاک انہیں اپنی جانب سے مستقبل کے واقعات کی خبر بھی ارشاد فرماتا ہے. ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے خوابوں کو اچھا فرمائے، اور اگر ہم کوئی خبر دیکھیں تو وہ اچھی ہی ہمارے حق میں ثابت ہو، اور اللہ پاک ہمارے خوابوں کو بھی سچا اور اچھا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خوابوں کی تعبیریں. ویلکم بیک ناظرین. ایک پوسٹ آپ کے لیے جو ہے وہ ہم نے تیار کی ہے، اور میری یہ نیت تھی کہ ناظرین آپ تک بھی ہم یہ جو ہے وہ پیغام پہنچائیں کہ جب کبھی بھی آپ جب صبح کریں تو آپ اس دعا کو، ان کلمات کو آپ اپنا جو ہے وہ معمول بنا لیجئے، اور اس کی برکتیں جو ہے وہ آپ کو اللہ کی رحمت سے ملیں گی. پوسٹ کیا ہے آپ کی اسکرین پر بھی انشاءاللہ ابھی اپیئر ہو جائے گی، آپ دیکھیے. اور یہ دعا ہے: رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. یہ حدیث پاک ہے، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. فرمایا کہ جو صبح کے وقت یہ پڑھے تو میں اسے اپنے ہاتھ سے پکڑ کر جنت میں داخل کرنے کی ضمانت دیتا ہوں. تو یہ خوبصورت کلمات ہیں، یہ دعا ہے، اسے آپ اپنے پاس محفوظ بھی کر لیجئے. اور یہ پوسٹ جو ہے وہ آپ کو دعوت اسلامی کے آفیشیل فیس بک پیج سے بھی ایزیلی دیکھنے کو مل جائے گی. چاہیں تو آپ اسکرین شاٹ اس کا لے سکتے ہیں اور اپنے پاس محفوظ کر لیجئے، اور اس دعا کو روزانہ پڑھنے کی جو ہے اپنی عادت بنا لیجئے. انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں اس کی برکتیں اور بھلائیاں آپ کا مقدر ہوں گی انشاءاللہ. جی کال دیجئے. پوچھنا یہ ہے کہ جناب میری بیوی جو ہے وہ 2 دن سے 3 دن سے خواب دے رہی ہے، کبھی جوتا گم ہو جاتا ہے، کبھی کپڑا کو گم ہو جاتا ہے. اس کے بارے میں کیا تعبیر ہے؟ جی حضور کیا فرمائیں گے؟ کثرت سے اگر مختلف چیزیں گم ہو رہی ہیں تو ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں کوئی ایسا خیال ہو یا کوئی ایسی چیز ہو، اور اپنی چیزوں کی حفاظت کریں اور اپنے گھریلو معاملات پر غور کریں.
ٹھیک ہے. اپنے تعلقات پر اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہے تو اس کو بہتر انداز پر کریں، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا گم ہونا گھریلو معاملات کے درست نہ ہونے کی علامت ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. مزید کال. میری سسٹر کا انتقال ہو چکا ہے، حافظ قرآن تھی وہ، تو وہ اکثر میرے خواب میں آتی ہے، مطلب وائٹ کلر کے سوٹ میں یا ریڈ کلر کے، جیسے بھی رمضان گزرے تو اس میں کافی مرتبہ جو ہے ایسا خواب ریپیٹ ہوا، تو اس کی جو ہے نا تعبیر بتا دیں. یہ کوئی خاص تو اس کی تعبیر نہیں ہے، ظاہر ہے کہ ہمشیرہ تھی، انتقال ہو گیا، اور ڈیفرنٹ کلرز جو ہے وہ لیڈیز یوز کرتی ہیں، تو کوئی خاص کیفیت کا چونکہ اس میں بیان نہیں ہے، تو دعا کرتے رہیں ان کے لیے، ایصال ثواب جو ہے وہ کرتے رہیں. اگر کوئی خاص مزید ڈیٹیل ہوگی تو انشاءاللہ پھر کچھ عرض کیا جا سکے گا. ٹھیک ہے. مدنی چینل کے ناظرین، آج کے پروگرام کا وقت یہیں پہ ہی مکمل ہوا، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے، نمازوں کی پابندی خود بھی کرتے رہیے اور دوسروں کو پڑھنے کی بھی دعوت جو ہے وہ دیتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. آنکھ جب سوتی ہے تو کھلتے ہیں دروازے، خواب ایک پل دے خوشی ایک پل یہ چونکا دے.